وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس چیز سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق کے ساتھ آج انشاءاللہ ہم پہلا پارہ مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وربکم، اور وہی اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ونحن لہ مخلصون، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ تم جھگڑتے ہو اس بارے میں، اللہ کے بارے میں، کہ یہ کہتے ہو کہ اللہ نے جس طرح یہودیوں میں بہت سارے پیغمبر بھیجے تو اللہ نے اس پیغمبر کو یہودیت کی نسل سے کیوں نہیں بھیجا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید اس طرح کی کہ تم لوگ ان کو جواب یہ دو کہ جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ جس نے پیغمبر بھیجے وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ وہی رب ہے، وہ بھی وہی رب ہے جس نے پہلے پیغمبر بھیجے، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دے کر بھیجا، ایک ہی رب ہے۔ کس بارے میں تم جھگڑتے ہو، کس بارے میں اختلاف کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور یہ بھی کہہ دو کہ ہم تو اور زیادہ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جس پیغمبر کو بھیجا گیا آخری پیغمبر بنا کر، اسی کے دین کے مطابق ہم عبادت کرنے والے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، یا تم کہتے ہو بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور ان کی اولادیں، کانوا ھودا و نصارا، کہ یہ سارے کے سارے یہودی تھے او نصارا یا عیسائی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، تو آپ ان کو جواب دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس چیز سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اگر یہ واقع میں ایسا ہی ہوتا کہ یہ سارے پیغمبر یہودی ہوتے یا عیسائی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا، قرآن میں تذکرہ کرتا، اپنے پیغمبر کو علم دیتا، یہ بتلاتا کہ ان کا بھی عقیدہ وہی ہے جو اس وقت کے یہودیوں کا عقیدہ ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کا نظریہ اس کا یہ رد کیا گیا ہے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبر جو تھے بھیجے تھے لیکن وہ یہودیت کے دین پر تھے۔ عیسائی کہتے تھے عیسائیت کے دین پر تھے، یہودی کہتے تھے یہودیت کے دین پر تھے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے جو موجودہ نظریات رکھنے والے یہود و نصارہ ہیں وہ تو کسی طرح سے بھی سیدنا عیسیٰ اور سیدنا موسیٰ سے موافقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے اپنے طرف سے اس وقت جو ہے موجود ہے ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہے، یہ سارے کا سارا ان کا اپنا بنایا ہوا ایک تحریف شدہ اور سارے کا سارا مسخ کیا ہوا دین ان کے پاس جو اس وقت موجود ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا اسماعیل، سیدنا یعقوب، یہ سارے کے سارے بہت عرصہ قبل یہ سیدنا عیسیٰ اور سیدنا موسیٰ سے بہت عرصہ قبل آئے تھے۔ اور یہودیت کس کو کہا جاتا ہے؟ یہودی جو سیدنا موسیٰ کے پیروکار ہوں، اور جو عیسائی ہیں وہ سیدنا عیسیٰ کے پیروکار۔ لیکن ان کا یہ جھوٹا دعویٰ تھا کہ یہود و نصارہ کا جو دین ہے وہ قدیم ہے اور وہاں سے آ رہا ہے، اور سارے انبیاء نعوذ باللہ وہ بھی یہودی تھے، وہ بھی عیسائی تھے۔ تو اس کی تردید اللہ رب العالمین نے اس طرح کی کہ تم جھگڑتے ہو، جو اس وقت تمہاری باتیں ہیں، جو اس وقت تمہارے اعمال ہیں، ان سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ سب جانتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا بہانے بنائے ہوئے ہیں، کس طرح کا تمہارا عقیدہ ہے، کس طرح کا تم دین سمجھتے ہو، اور کس طرح کے تم الزامات لگاتے ہو، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تلک امت قد خلت، تحقیق فرمایا کہ یہ ایک امت تھی گزر چکی، یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا،
वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो है जो तुम कमाओगे। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, और ना तुम सवाल किए जाओगे उस चीज़ के बारे में जो उन्होंने आमाल किए। जो उन्होंने अमल किया तुमसे नहीं पूछा जाएगा। अब उनकी शरीयत उनके साथ, जो पैगंबर दुनिया से चले गए उनके उम्मती है, उनका मामला अल्लाह के साथ है। अब उनकी बातों को छेड़ कर मामलात बढ़ाने की कोशिश न करो और बहाने और हीले ना बनाओ, बल्कि जो इस वक्त मौजूदा पैगंबर है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पैगंबर को सही मानो, सच्चा मानो, इस पर ईमान लाओ और इसकी शरीयत के मुताबिक अमल करो। तुमसे इसी बारे में सवाल होगा, पिछले उम्मतियों के बारे में तुम्हारे से सवाल नहीं होगा। और यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुतनब्बे कर दिया इस बात से कि जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनके मामलात को ना छेड़ो। आजकल होता है बहुत सारे लोग पिछले कई सदियों से जो फौत हो चुके उनके बारे में बातें करना और तारीख़ी हवाले देकर अजीब तरह के उलझने पैदा करना, हालांकि उनके मामलात अल्लाह के साथ हैं। अब दुनिया से चले गए, अब कोई मामला नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला तसुब्बुल अमवात फ़इन्नहुम क़द अफ़ज़ू इला मा क़द्दमू, फरमाया कि मुर्दार जो फौत हो चुके उनको गालियाँ ना दो, उनको बुरा भला ना कहो, बल्कि उनका मामला अल्लाह के साथ है। जो